اللہ جل شانہ کا ہم پر بہت احسان یہ ہے کہ مالک کریم نے ہمیں اس امت سے پیدا فرمایا جو ساری امتوں کی سردار ہے۔ ہمارے اوپر بڑے احسان فرمائے، ہمیں قرآن وہ کتاب عطا فرمائی جو ام الکتاب ساری کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، نبی وہ عطا فرمایا جو امام الانبیاء سید الانبیاء سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے ہمیں عبادات بھی ایسی عطا فرمائی جیسی عبادات اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی، اور ایسے ایسے القابات عطا فرمائے ہیں جس طرح کے القابات اللہ نے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جس امت کو اللہ بہترین کہے اس امت کی شان کے کیا کہے، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ وجعلناکم امتا وسطا۔ ہمارے شیخ ہمارے استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مرتبہ اس کا یہ مفہوم بھی بیان فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول اور باقی انسانیت کے درمیان یہ جو امت ہے واسطہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اللہ اور اس کے رسول سے وصول کر کے آگے دوسری انسانیت تک پہنچاتے ہیں، یہ امت وسط اور امت واسطہ ہے درمیان۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے سابقہ امتوں کے جتنے بھی لوگ، سابقہ امتیں جتنی بھی آئی، اللہ نے جتنے بھی پیغام ان کو دیے تو اللہ نے پیغام پیغمبر کو دیا، پیغمبر نے امت تک پہنچایا۔ اس امت کے ایمان والوں کا یہ شان ہے کہ اللہ جل شانہ نے وہ سابقہ ترتیب بھی باقی رکھی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ نے پیغام رسول کو دیا ہے، رسول نے امت تک پہنچایا ہے۔ یہی رسول کا پیغام امت تک پہنچانا، اسی کا نام ہے تبلیغ۔ پیغمبر نے تبلیغ فرمائی ہے۔ صرف آمنہ کے لال کا عمل ہی تبلیغ نہیں، تبلیغ تو سارے نبیوں والا کام ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ توجہ اگر ہے، بات سمجھ رہے تو یہاں اللہ نے خطاب پیغمبر سے فرمایا ہے، اے میرے عظیم و شان نبی، اے عظیم و شان عظمت والے نبی، آپ یہ میرا پیغام اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی ساری عورتوں تک پہنچا دیجئے کہ پردہ تم پر فرض ہے۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے سابقہ امتوں کے جو پیغامات تھے، اللہ نے پیغمبر کو پیغام دیا، پیغمبر نے امت تک پہنچا دیا۔ اب اس امت میں بھی اللہ نے وہ ترتیب باقی رکھی ہے کہ پیغمبر کو پیغام دیا ہے، پیغمبر نے امت تک پہنچایا ہے، لیکن یہ محبوب کی امت ہے، محبوب امت ہے، پیاری امت ہے، خیر امت ہے، شان والی امت ہے، اور اس امت کے ایمان والوں کا یہ احساس ہے کہ اللہ جل شانہ نے کہیں کہیں پیغمبر کو بھی خطاب نہیں فرمایا، براہ راست ایمان والوں سے خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اللہ خود ایمان والوں سے بات کر رہا ہے۔ یہ اس امت کے ایمان والوں کی شان ہے۔ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کو بھی اس طرح سے یا کسی امت کے ایمان والوں کو اللہ نے اس طرح سے مخاطب نہیں کیا۔ یہ اللہ خطاب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جتنے بھی ایمان والے ہیں، یہ ان ایمان والوں کا اعزاز ہے کہ اللہ براہ راست ان سے بات کر رہا ہے۔
یہ اس امت کے ایمان والوں کی شان ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، اگر آپ حضرات توجہ سے سماعت کر رہے، کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے یا کوئی حکم دیا ہے یا کسی بات سے منع کیا ہے، تو جہاں رب مخاطب کر رہا ہے ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، رب کی بات کو توجہ سے سماعت کرے۔ انہی آیات میں سے کہ جن میں اللہ نے امت کے ایمان والوں سے براہ راست خطاب کیا ہے، انہی آیات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اللہ جل شانہ نے یہاں بھی ایک حکم دیا ہے۔ حکم بھی فرض درجے کا ہے، احکامات کے درجات ہیں۔ یہ سنت ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ اب اللہ جل شانہ خطاب کر کے حکم دے رہے ہیں، اور حکم بھی وہ ہے جو اللہ نے فرض فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اگر مجھ سے پوچھو ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا رب کو ماننے والا، رب کی ماننے والا، اللہ کی ذات، صفات، افعال جیسے اللہ ہے اس طرح سے اس کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور جس طرح آمنہ کے لال کا شان اور مقام ہے اس طرح سے ان کو ماننا یہ ایمان ہے۔ جیسے آخرت ہے اس طرح سے آخرت کو ماننا، برزخ کو ماننا، پھر صراط کو ماننا، میزان کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، جنت کا جو ثواب ہے، جنت کی جو راحتیں ہیں، انعامات ہیں، اس کو بھی اسی طرح سے ماننا، اور جہنم میں جو عذابات ہیں اس کو بھی اسی طرح سے ماننا، یہ ایمان والا ہے۔ تو گویا اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب کے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، میرے محبوب پر ایمان رکھنے والوں، آخرت اور آخرت کے عذابات کو ماننے والوں، اللہ متوجہ کر کے بات کر رہا ہے۔ اے میرے ماننے والوں، ایمان والے اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ جی رب جلیل ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرما کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے، اور گھبراؤ مت کہ روزہ ایک مشکل عبادت ہے۔ دن بھر بھوکا رہنا، دن بھر پیاسا رہنا، خواہشات سے دور رہنا، یہ ایک مشکل عبادت ہے۔ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فوراً دلاسا دیا، میرے محبوب کے امتیوں پریشان نہ ہو جاؤ، یہ صرف تمہیں نہیں دیا بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا۔ مشکل کام اور کوئی وکھرا کام کوئی نہیں، کوئی الگ حکم، ایسا حکم نہیں کہ جو کسی کو نہ دیا ہو اور آپ کو دے دیا، آپ پر بھاری، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ روزہ آسان ہے، روزہ پہلے بھی لوگ رکھتے تھے، بلکہ آسانی فرما دی۔ کسی کے لیے 6 مہینے تک تھے، کسی کے لیے 2 مہینے کے روزے تھے، ان کے ہاں 40 دن کی اس طرح تراتیب تھی۔ میرے محبوب کے امتیوں تم پر صرف رمضان کے روزے تھے۔ من شاہد منکم الشہر، جو رمضان کا مہینہ پائے فلیصم، اس پر روزہ فرض ہے۔ اب یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے ایمان والوں پہ روزہ، بولو سارے، ایمان والوں پہ روزہ اللہ نے، ایمان والوں پہ روزہ اللہ نے، گویا اب ٹیسٹ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ اللہ، توجہ ہے، ماشاء اللہ۔
مولانا یوسف صاحب نے کال کی پہ ایک تعزیتی پروگرام ہے مختصر سا، تو آپ آ جائیں۔ میں نے نہ تفصیل میں نے پوچھی نہ انہوں نے بتایا۔ اللہ جل شانہ غریب رحمت کرے، ان کی کامل بخشش فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ عرض کر رہا تھا ایمان والوں پہ اللہ نے روزہ، آپ کی ہے توجہ میری طرف دیکھیں نا، ایمان والوں پہ اللہ نے روزہ ہن ایمان دا ٹیسٹ ہے۔ حمیت اسلامی اور ایمانی کے لمبے چوڑے دعوے تو ہر شخص رکھتا ہے، میں مومنہ بلکہ نہیں، میں مومنین کرام۔ حمیت ایمانی کے لمبے چوڑے دعوے تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، لیکن ٹیسٹ اب ہونا ہے کہ کس درجے کا ایمان ہے، کتنا ایمان ہے۔ ایمان والوں پہ روزہ فرض ہے، ایمان ہے تو روزہ چھوڑے گا نہیں، ایمان نہیں تو رکھ سکتا ہی نہیں۔ تلا لوگا یہ اندر کی ایک بات ہے۔ حج والا عمل ادا کریں گے، لوگ دیکھ رہے، نماز ادا کریں گے، لوگ دیکھ رہے، زکوٰۃ ادا کریں گے، لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے، صدقات کریں گے، لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے، یہ بندہ جانتا ہے، یہ بندہ خدا جانتا ہے، یہ رب اور بندے کا معاملہ ہے، اور یہاں وہی چل سکے گا جس کا ایمان ہے، جس کے پاس ایمان ہے۔ اندر ایمانی کیفیات اگر بیدار ہیں، یہ اندر کا جو معاملہ ہے اگر زندہ ہے تو یہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ ابھی یہی اسی بات ہے، روزہ ہم پر فرض ہے۔ بعض لوگ، میری تجارت بھی ہے، میری ملازمت بھی ہے، میری نوکری بھی ہے، میری دکانداری ہے، میری اور مصروفیات ہیں، اب میں کیا کروں، میں تو بہت مصروف ہوں۔ بھائی مصروفیات اپنی جگہ، دکانداری اپنی جگہ، ملازمت اپنی جگہ، تجارت اپنی جگہ، آپ کا کوئی بھی شعبہ زندگی اور مصروفیات ہے وہ اپنی جگہ، یہ ساری کی ساری مصروفیات ہیں، یہ فرض نہیں ہے، روزہ فرض ہے۔ اتنا کرو کہ روزہ نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے۔ رمضان بار بار نہیں آئے گا، رمضان سال میں ایک مہینہ، اور کیسا عظیم مہینہ ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتے ہیں، اللہ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، اس آنے والے مہمان کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو مہمان کا اکرام تو ویسے ہی لازمی ہے، مہمان کا اکرام تو ویسے ہی، مہمان کا حق ہے کہ کوئی اگر مہمان آ جائے آپ اپنی وسعت اور ہمت کے بقدر اس کا اکرام کریں، بلکہ 3 دن تک تو خصوصی طور پر اس کا اکرام ہے۔ اگر زیادہ دن ٹھہرتے ہیں تو پھر عام حالت میں پھر بھی مہمان کا ادب اور احترام، یہ تو عام مہمان کی بات ہے۔ اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آئے اور وہ ہمارے لیے بڑے بڑے تحفے لے کر آئے، بھئی آپ کے بچوں کے لیے کپڑے ہیں، سوٹ ہیں، اچھا جی یہ آپ کے لیے میں نے یہ تحفہ لایا ہے، آپ کی اہلیہ کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں، آپ کے گھر والوں کے لیے میری طرف سے یہ گفٹ ہے، آپ کے بچوں کے لیے یہ گفٹ ہے، آپ کے لیے مٹھائیوں کے ڈبے ہیں، اس طرح اور بھی کوئی مختلف اشیاء، یعنی تحفے، تحائف اور ہدایہ کے بھی انبار لایا ہو، ہے بھی مہمان۔ مہمان کا تو ویسے ہی اکرام ہے، ایک تو مہمان ہے، دوسرا مہمان ایسا ہے کہ تحفے، تحائف اور ہدایہ کے انبار ہے۔ ارے آنے والا رمضان عام مہمان نہیں، رحمتوں کے بھی انبار ہے، برکتوں کے بھی انبار ہے، نیکی اور ثواب کے بھی انبار لگا دیے، پھر بھی قدر نہ کریں تو کتنے بدبخت۔ پھر اللہ سے معافی مانگے اور روئے کہ یا رب، اللہ اللہ، رمضان کیسا عظیم مہینہ ہے، کیسا برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ باوجود اسباب کے ہم وہاں پانی نہیں پہنچا سکتے۔ یہ چولستان
یہ ہم بہاول نگر کے علاقہ بہاولپور کے علاقے میں ہم رہے، جہاں تک نظر جاتی چولستان ہی چولستان ہے، غیر آباد زمینیں پڑی ہیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ پانی نہیں، یہاں پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ پہاڑی کئی علاقے ہیں سنسان پڑے، پانی کا نظام نہیں، پانی نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح تھل کے علاقے میں کئی دفعہ جانا ہوا، بارش آ جائے تو ان کے چنے سبزے سبزے، بہاریں ہی بہاریں، بارش نہ آئے تو پھر فاقے ہی فاقے، کبھی بیج کے بیج ہی ضائع، کبھی اللہ رحمت فرما دے تو پھر بارے ہی نہیں آ رہے۔ وہ علاقے جہاں باوجود اسباب کے ہم پانی سپلائی نہیں کر سکتے، نہیں پہنچا سکتے، ویرانگی ہی ویرانگی، خشکی ہی خشکی، جہاں تک نظر جائے صحرا ہی صحرا ہے، سبزے کا نام و نشان نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں آ جائے تو وہ ساری کی ساری جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ جہاں ہم نہیں پہنچا سکتے وہ جگہ بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ ہاں زمین ہو، جگہ ہو، مٹی ہو، اللہ کی رحمت آ جائے تو یہ ساری کی ساری سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ اندر ایمان ہو، اندر ایمان ہو، یہ نہ ہو کہ بس مردم شماری کا مسلمان ہو، اندر کچھ نہ ہو، اندر ایمان ہو۔ رمضان آ جائے، رمضان کی برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں تو یہ گھر سے نکل آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے چہرے پورا سال نظر نہیں آتے، رمضان کی رحمتیں پڑتی ہیں، برکات آتی ہیں تو نکل آتے ہیں۔ جس طرح ویران بنجر زمین پہ بارش آتی ہے، سبزہ نکل آتا ہے۔ یہ رمضان رحمت والا ہے، برکت والا ہے، خیریں ہی خیریں ہیں، اور اس میں قبولیت کی گھڑیاں رکھی ہیں۔ جو ہی آتا ہے ایمان والے نکل آتے ہیں۔ تو بھائی یہ ایک تو عظیم مہمان ہے جو ہمارے لیے بڑے تحفے لائے ہیں۔ اس کے تحفے کیا ہیں؟ پہلے آپ فرض پڑھتے تھے ایک، اور ایک ہی فرض کا ثواب ملتا تھا۔ اب یہ مہمان آ گیا ہے، کیسا تحفہ لایا؟ ایک فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کا ثواب ملے۔ کیا اس شخص پر ہم روئے نہیں تو وہ کیا کریں کہ وہ سمندر کے کنارے بیٹھا اور پیاسا مر جائے؟ سمندر کے کنارے پر ہو، پانی عام ہو، پینے کے پانی کا خوب انتظام ہو، اور وہ پیاسا فوت ہو جائے، پھر ہم اس پہ افسوس نہ کریں۔ رب کی رحمتیں بھی عام ہیں، اللہ کی طرف سے بخشش کے اعلان بھی عام ہے، برکات بھی عام ہے، قبولیت کی گھڑیاں بھی عام ہیں۔ اب بھی اگر بخشش نہ کروائے تو پھر ہم اس پر افسوس ہی کریں۔ یہ تو کوئی رذیل ہی تھا، اصلی بدبخت تھا جس نے اس طرح سے رمضان بھی پایا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروائی۔ آمنہ کے لال نے بھی خود ایک موقع پر یہی ارشاد فرمایا، بدبخت ہے وہ انسان جو رمضان پائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ بنائے۔ تو آمنہ کے لال نے بھی، حضرت جبرائیل تشریف لائے، دعا فرمائی، آمنہ کے لال نے آمین فرمائی۔ جبرائیل بھی کہہ رہا ہے بدبخت ہے وہ انسان رمضان پائے اور بخشش نہ کروا سکے۔ آقا بھی فرماتی تھی بدبخت ہے وہ انسان کہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ پائے اور بخشش کا سامان نہ بنا سکے۔ تو بھائی رمضان کی آمد اس لیے ہمت بڑھائیں، حوصلے بڑھائیں، رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ یہ عظیم مہمان ہے، کیسا مہمان، کیسی برکتیں۔ پہلے نفل پڑھتے تھے، اب رمضان آ گیا، نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب ملے گا۔ صدقہ خیرات کرتے تھے، 1 روپے پر 1 کا ثواب ملتا تھا۔ یہ رمضان آ گیا ہے، 1 روپے پر 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اللہ، بخشش کے بہانے آپ کا ملازم تھا، اب روزے دار بن گیا، آپ نے اس کا کام آسان کر دیا، کام اس کا مختصر کر دیا،
اس کی ڈیوٹی تھوڑی کم کر دی، فرما اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے۔ روزے دار ہے، روزے کی افطاری کا انتظام کر دیا، اب غریب آدمی ہے، مکمل کھانا نہیں کھلا سکتا۔ آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے کر افطار کروایا، جس طرح روزے دار کو ثواب ملے گا اسی طرح سے افطار کرانے والے کو۔ غریب آدمی ہے بیچارہ، کھجور بھی نہیں اس کے پاس، اب یہ بھی اجر اور ثواب تو لینا چاہتا ہے، لیکن کیسے لے؟ فرما لسی کا ایک یا دو گھونٹ پانی ہی پلا کر افطار کروا دے، اس کو بھی اللہ پورا اجر عطا فرمائے۔ تو بھائی بہارے ہی برہارے ہیں، کمائی کا مہینہ ہے، اس لیے کمائی کرے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بھوک لگے گی برداشت کریں، روزہ رکھا ہے پیاس لگ رہی برداشت کریں، خواہشات کو قابو میں رکھے برداشت کرے۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کرے برداشت کرے، ربا کیا عطا کرے گا؟ اپنے محبوب کی زبان ارشاد فرما دیا صبر کا بدلہ میں نے جنت تیار کر دی، تمہارے لیے پھر جنت ہے، آؤ صبر کرو، یہ 30 دن صبر کرو۔ ترتیب آگے پیچھے کرنی ہے، باقی کھانا پینا چھوڑنا نہیں۔ بھئی پہلے ہماری ترتیب ہے 8 بجے ہم کھانا کھا لیتے، پھر عصر کے بعد کھا لیتے، یہ کچھ حضرات ہیں جو صبح ناشتہ کرتے ہیں 11 بجے 12 بجے کھا لیتے، پھر مغرب اور عشاء کے بعد کھا لیتے۔ اب چھوڑنا نہیں ہے، صرف ترتیب تبدیل کرنی، فجر کو کھائیں گے اور مغرب کو کھائیں گے بس۔ اور صحت کے لیے انتہائی مفید ترین چیز ہے، اگر زندگی کا یہی معمول بنا لے تو بیماریاں شاید دور تک ہمارے قریب نہ آئے۔ زندگی کا معمول زندگی، اور یہاں کیا عرض کروں، یہاں ہمیں زندگی گزارنے کی ترتیب بھی دی جا رہی ہے۔ صبح کا کھانا جلدی اور شام کا کھانا بھی سونے سے پہلے پہلے۔ زندگی کی اگر روٹین بنا لیں کہ صبح کا کھانا جلدی اور شام کا کھانا بھی سونے سے پہلے پہلے، انشاءاللہ جتنی عمر ہے صحت مند رہے گا، اور صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے روزہ۔ حضرات محققین کی گفتگو ہے کہ کوئی مشینری چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے، اس کے پرزے چل چل کر گھس جاتے۔ مستری صاحبان بیٹھے ان کو معلوم ہے، مستقل ایک مشینری چلتی رہتی ہے تو اس کے پرزے گھس جاتے۔ یہاں انسانی مشینری بھی چل رہی ہے، کھا ہی رہے ہیں، پی ہی رہے ہیں، پہن ہی رہے، چل رہی ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا۔ ابھی رمضان آ گیا ہے، اس مشینری کو تھوڑی سی ترتیب بدل کر تھوڑی سی بریک لگوا دے تو اس کے سارے جو پرزے ہیں، اس کے جو اعضاء ہیں، جو کھانے پینے کی یہ مشینری اور نالیاں اور پیپ ہیں، یہ سارے کے سارے پھر فٹ ہو جائیں گے اور یہ انسان صحت مند رہے گا۔ اللہ اللہ، بڑی شخصیت ہے، انہوں نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ روزہ انسانی صحت کے لیے مفید ترین چیز ہے۔ جب آدمی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، فاسد مادے اس کے جسم کے اندر بھوک اور پیاس کی شدت اور گرمی کی وجہ سے وہ خود ختم ہو جاتے، جل جاتے۔ اس کے جسم کے اندر فاسد مواد جو ہے، جو جسم کو خراب کرتا ہے، بیمار کرتا ہے، جب شدت کی بھوک ہوتی ہے، شدت کی پیاس ہوتی ہے تو یہ سارا کا سارا مواد خود بخود جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اور حدیث پاک میں آمنہ کے لال پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر ایک چیز کی زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے۔ جسم کی زکات، اسی بات کو بھی اگر سمجھے تو آپ حضرات کی اگر توجہ ہے تو دیکھو، مال کی زکات 40واں حصہ ہے،
اب یہ 40واں حصہ اگر آپ نے نکال دیا، پچھلا مال محفوظ ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، صادق و مصدوق پیغمبر کے ارشادات میں یہ باتیں موجود ہیں، زکوٰۃ سے مال محفوظ ہو جاتے۔ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ آپ نے رکھ لیا، باقی جسم اللہ کی حفاظت میں آ گیا، بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اچھا جی، مال کی زکوٰۃ، یہ مال کی میل ہے، یہ مال کی میل ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ نے نکال دی، میل نکل گئی، پچھلا سارا پاک ہو گیا۔ اسی طرح جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، آپ نے روزہ رکھ لیا، جسم کی میل ختم ہو گئی، پچھلا سارا کا سارا صحت مند ہو جائے۔ اس لیے روزے کا اہتمام کریں، یہ تو تحفہ ہے۔ اللہ ایسا عظیم تحفہ ہے۔ اللہ نے نماز دی ہے، اس طرح زکوٰۃ دی ہے، حج دی ہے، اجر اور ثواب فرشتوں کے حوالے فرما دیا ہے۔ روزہ ایسی عظیم عبادت ہے، یہ بندہ جانتا ہے، یہ بندہ خدا جانتا ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر اور ثواب بھی میں اللہ خود عطا فرماؤں۔ اور ایک مطلب اور مفہوم کے مطابق تو یہ بنتا ہے، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، ایسی عظیم عبادت ہے، یہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود خدا ہوں۔ اللہ، یعنی اللہ کی قربتیں اور محبتیں جتنی روزے سے ملتی ہیں، اتنی کسی عبادت سے نہیں۔ تو آج عزم کر لیں، ایک مختصر مجمع ہے، یہ ہمارا ایک مختصر پروگرام ہے، اس میں جو گزارشات ہو گئی